جو کہتے ہیں یکم نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ 24، وہ کہتے ہیں 26 ہے. میں نے کہا 26 ذوالحج ہے نا، تو چلو 26 پر ہی حضرت عمر کا جناب یوم شہادت منا لو. وہ کہتے ہیں ہماری یہ تحقیق ہے. اور پھر دلیل پتہ کیا دیتے ہیں کہ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر کا ذکر کرنا یہ تو اہل بیت کا ذکر گھٹانے والی بات ہے. یار کتنی بدبختی ہے. اگر یہ بات ان کے ذہن میں ہے نا تو میں اس کو اہل سنت ہونا نہیں سمجھتا، یہ رافضیوں کے دلالیت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یار آپ کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. جب بھی کسی کا ذکر کیا جائے اب بزرگ ہستی کا، اہل سنت کو تکلیف نہیں ہوتی یہ کہنا کہ یکم کو نہ کرو 26 کو کر لیں تاکہ امام حسین کے ذکر میں خلل نہ پیدا ہو. تمہیں شرم نہیں آتی ہے کیا یار؟ لوگ یہ ایسے ہی اصل میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذکر میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تفریق کرتے ہیں یہ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اس بات کو، اگر ان کی یہ نیت ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر کا ذکر محرم کو یکم کو ہو جائے تو کم ہو جائے گا اہل بیت کا ذکر، یہ تو رافضیت کی بولی ہے، یہ تو اہل سنت کی بولی ہے ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس واسطے یہ جو محقق نئے نئے اٹھ کھڑے ہوئے نا ان کی باتوں پر عوام بالکل توجہ نہ دیں. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ کو زخم جب لگا 26 کو، شہادت آپ کی یکم کو ہوئی. علماء نے یہ لکھا اگر کوئی قول ہے بھی تو اس کو صرف یہ پیش کرو یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بیان کر دو. یہ تقاضا کرنا کہ اس دن نہ کرو تو اس دن کرو، کیوں نہ کریں بھائی؟ تو یہ جدا ہے. میں ایسے تحقیق کرنے والوں سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے یہ تو تحقیق کر لی کہ آپ کب شہید ہوئے، آپ کبھی یہ تحقیق بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ داماد حیدر و بطول ہیں؟ کبھی یہ تحقیق بھی کر کے بتاؤ نا. یہ تحقیق تم کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لوگوں کی زبانیں اور لوگوں کے کان ترس رہے ہیں یہ تحقیق تمہارے پاس سننے کے لیے. یہ بھی بیان کرو لوگوں کو پتہ چلے. اصل میں یہ ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے لوگوں کا. اشارہ میں نے دے دیا، اللہ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے. یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف، اشد ترین ضعیف قول ہے. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہیں. میں چند حوالے عرض کرتا ہوں. یہ 4 صدی کے بہت بڑے محدث ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. یہ 3 صدی کے بزرگ ہیں. طبقات ابن سعد کے اندر عثمان بن محمد اخنسی کی سے مروی انہوں نے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. یہ ابن قتیبہ دنیوری انہوں نے اپنی کتاب المعارف اس میں لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحجہ کو ہے. امام ابن اسیر جزری یہ متوفہ 630 ہجری، انہوں نے مشہور زمانہ حالات صحابہ پر لکھی گئی کتاب اسد الغابہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ذی الحج کا مہینہ ابھی گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ آپ شہید ہو گئے. علامہ ذابی یہ 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تہذیب تہذیب الکمال کے اندر 26 ذی الحجہ کی تاریخ کو ذکر فرمایا. حافظ ذابی، یہ حافظ ذابی جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب العبر یعنی کی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے 26 یا 27 ذی الحجہ کا قول ذکر فرمایا. تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ 808 ہجری یہ ان کا متوفہ بنتا ہے صاحب تاریخ ابن خلدون کا. تو انہوں نے لکھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی اور انہوں نے تاریخ وہاں پر نہیں لکھی ہے. امام ابن کثیر یہ 774 ہجری آپ کا سنہ وصال ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 27 ذی الحجہ کا قول زیادہ مشہور ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. علامہ ابو نعیم اصفہانی 430 سنہ ہجری ہے ان کا، اور معرفت الصحابہ کتاب ہے اس میں آپ نے 26 ذی الحجہ کو ابو معاشر کی روایت کے مطابق ذکر کیا، اور اسی معرفت الصحابہ میں محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق بھی 26 ذی الحجہ کو آپ نے اختیار فرمایا. اور علامہ ابو نعیم معرفت الصحابہ کی ایک روایت کے مطابق یکم محرم الحرام کو بتاتے ہیں کہ آپ کا دفن اس دن ہے، یعنی یہ دن ہے. یہ ایک روایت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن دفن ہوئے. اور سیدنا سعد بن ابی وقاص سے جو مروی ہے وہ بھی یہ ہے کہ تدفین جو ہے وہ آپ کی یکم ذی الحجہ کو ہوئی. ابو حنیفہ دینوری اخبار الطوال کے اندر 26 ذی الحجہ لکھتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر 28 ذی الحجہ لکھتے ہیں. امام ابن اسیر جزری یہ الکامل فی التاریخ کے اندر 26 یا 27 ذی الحجہ یہ یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کا لکھتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی تاریخ وصال کے اندر یوم شہادت کے اندر جو ہے نا وہ اختلاف ضرور ہے، لیکن بہرحال یہ جو یکم محرم کے حوالے سے آپ کی شہادت کا قول ہے یہ انتہائی ضعیف ترین اضف ترین قول ہے، اور مشہور ترین قول 26 یا 27 کا ہے. اور اسی پر محدثین کرام اور شارحین اور اسی طرح مورخین کی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ان کا ایک اعتماد ہے کہ محرم آنے والا
وہی پہلی تاریخ کے بالکل فساد کی نیت نے انہوں نے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ اس دن شہید ہوئے. اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے تو اسی بھی مناؤنا تاکہ شیعہ لوگ امام حسین رضی اللہ کو ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے. اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پیے وہ حضرت حسین تر پیے. نیتاں ہی فتو رہا مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا وہ ہور ہوندا بد نیت. اس لیے میں پڑھا الاصابہ اسد الغابہ توفی عمر الاربع لعالم بکینا من ذلحجہ. 4 دن باقی سے اجے ذوالحج دے جدو حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے. زخمی نہیں ہوئے، فوت ہو گئے. وابوج عثمان یوم الاثنین للیلۃ بقیت من ذوالحجہ. اور ذوالحج دا ایک دن اجے باقی سی تے سوموار دا دن سی جدو حضرت عثمان رضی اللہ کی بیعت ہو گئی. بیعت بھی محرم تو پہلو اے صفحہ 70 تو پڑھے چوتھی ہے. اے 2 تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو 12 ذوالحج نو شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ 4 دن پہلا جڑے انہوں نے فوت ہو گئے. اور پھر خلافت کا فیصلہ 3 دن ہو گیا. ایک دن محرم تو پہلا ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ ہوئی. دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. یہ یکم محرم والی بات تو صرف واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پبلک میں مشہور کی گئی. آپ جا کے اگر گوگل میں بھی لکھیں، جو آخری دفعہ میں نے ویکیپیڈیا میں دیکھا وہاں پہ بھی 26 ذوالحجہ ہی آ رہا تھا. اور جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 3 بڑی کتابیں جو صحابہ کرام کے حالات و واقعات پہ لکھی گئیں، اسد الغابہ امام ابن اثیر کی اور اس کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، یا اس سے بھی پہلے الاستیاب امام ابن عبد البر کی، سب نے 26 ذوالحجہ لکھا. اور ساتھ یہ لکھا کہ محرم کا چاند نکلنے سے پہلے سیدنا عثمان کی بیعت بھی ہو چکی بھی تھی. لہٰذا یہ بات یکم محرم والی تو بالکل غلط ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور یہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا فتنہ جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا وہ سیدنا عمر کی شہادت تھی. اور آخری جو آپ سمجھ لیں چھرا گھونپا گیا وہ واقعہ کربلا تھا، جس کے بعد امت 2 ٹکڑے ہو گئی. امام ابن عبد البر کی کتاب ہے الاستیاب، اس کو کھول کے آپ سیدنا عمر کا چیپٹر پڑھ لیں. دوسری کتاب اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری وہ پڑھ لیں. اور اس کی شرح لکھی ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری الاصابہ. یہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اردو میں بھی آ چکے ہیں، الاصابہ کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں جا کے سیدنا عمر کی شہادت کا چیپٹر پڑھ لیں تو خود وہ ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان کی بیعت بھی محرم سے پہلے ذوالحجہ کے مہینے میں ہو چکی تھی. اور بخاری میں آتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد ہوئی تھی. تو سیدنا عمر کی شہادت ہے 26 ذوالحجہ 23 ہجری. ایون گوگل میں جا کے لکھیں حافظ اللہ تعالی، اس میں 26 ذوالحجہ لکھی ہوئی ہے اور وہ سنیوں کا بنایا ہوا پیج ہے. یہ تو یہاں پہ خوارج پارٹی نے آپ کو تک یکم محرم کے جلوس بھی نکالنے شروع کر دیے. ربیع الاول کے جلوس بدعت، یکم محرم کا سنت. تو نبی الاسلام کی عظمت سے زیادہ پھر ان کو نہ سیدنا عمر کی عظمت سے کو لینا دینا نہ نبی الاسلام کی. ان کا مسئلہ وہی ٹسل ہے، چندے، سنی شیعہ کنفلکٹ، فرقہ واریت، یہ ہے ان کا مقصد. ان کو کوئی نہیں. تو یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کلپ بھی اپلوڈ کر دیا تھا. سیدنا عمر کی شان میں بھی کلپ اپلوڈ کیے میں فیس بک پہ بھی ان دنوں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا، وہ آپ دیکھ لیجیے. ٹھیک ہو. تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی. آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں. نمبر 1 الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفا 463 ہجری. نمبر 2 ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ تعالی المتوفا 630 ہجری. 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے. اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری. اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح. اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہے. 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا. اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے. ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے. 26 ذوالحجہ 23 ہجری. یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے. یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلل میں یکم محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے. آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یہ یکم محرم کے. 12 ربیع الاول کے تو نبی الاسلام کا دن ہے. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت. اور شیعہ کے بکس کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ. دوستو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. آؤ اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں. کسی بھی طبقہ فکر کا انسان ہو، کسی بھی مسلک اور مذہب اور عقیدے سے وابستہ ہو، آپ اس کے لوگوں کے گھروں پر جا کر ایک ایک دروازے پر دستک نہیں دیتے ہیں کہ آئیے جناب اور ہم امام حسین کی اس عظیم اور لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں. بلکہ ہر شخص کو، بچے کو یہ علم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کس سے منسوب ہے.
یہ مہینہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو فطری طور پر ماحول کے اوپر وہ ماحول خود ہی بتا دیتا ہے، یہ تاریخ خود ہی بتا دیتی ہے کہ اس کے اندر نبی کے نواسے، علی کے بیٹے اور فاطمہ کے لال سید الشہداء امام حسین کی قربانی کا دن ہے۔ تو یہ سب کو خود ہی معلوم پڑ جاتا ہے، اور کسی کے پاس جا کر آپ کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی آپ کو چوک چوراہوں اور دیواروں پر لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ 10 محرم الحرام سید الشہداء سے منسوب ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ آپ کا دل آواز دیتا ہے، آپ کے کانوں میں خود ہی سے ایک آواز پڑتی ہے کہ جناب چلو اور یاد کرو سید الشہداء کی قربانی کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخی تواتر سے، خواہ سنی تواریخ ہوں یا شیعہ کتابیں ہوں، انسانی تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ محرم الحرام یہ امام حسین علیہ السلام اور اہل البیت کی قربانیوں کے ساتھ منسوب ہے۔ تو دوستو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ ایک پوری تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے۔ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر، صرف پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر جو اہل سنت کا طبقہ ہے یا جو میجورٹی ہے، ان کے ہاں ایک وہی بات ہے کہ جو تاریخ کے ساتھ چل رہی ہے، یعنی تاریخی تواتر، کہ جس میں محرم الحرام یہ اہل البیت کے ساتھ منسوب ہے، اور اس میں ہم اہل البیت کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے، خواہ عرب ہو یا عجم ہو۔ لیکن صرف پاکستان کے اندر جب محرم کا مہینہ آغاز ہونے والا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو دوستو یہاں پر بینر آویزہ کر دیے جاتے ہیں، چوک چوراہوں کے اوپر بڑے بڑے لفظوں کے اندر پینا فلیکس لگا دیے جاتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے۔ کتنا یعنی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش۔ حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ یکم محرم الحرام جناب حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، یعنی اس طور پر کہ ان کو یاد کیا جائے، اس میں جلوس نکالے جائیں گے یکم محرم الحرام وغیرہ کو۔ دوستو ایک جانب تو یہ طبقہ ہمیشہ کہتا رہا کہ جناب جو لوگ بڑی سی بڑی عظیم تاریخی شخصیت کے نام کے ساتھ کسی دن کو منسوب کر کے اس کو مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خواہ وہ ولادت کا دن ہو یا وہ شہادت کی برسی ہو، کہتے ہیں کہ جناب یہ بدعت ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ان کے علماء نے فتوے دیے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ہم ایک عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات کا آغاز کر دیا، اپنے اکابر کے فتووں سے روگردانی کر رہے ہیں، یعنی ان کے اکابر نے جو فتوے دیے کہ یہ بدعت ہے، بھائی بدعت کا کام کر رہے ہو آپ۔ اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا کہ دیوبندی مکتب فکر کے جو جلیل القدر علماء ہیں، ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں ان کا، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جلوس نکالنا کیسے ہے، پھر یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا ایک فرقے کی نفرت ہے، یا اہل البیت کے مد مقابل کھڑا ہونا چاہتے ہیں، جو بھی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن میرا کام تو صرف آپ کے سامنے حقائق رکھنا ہے، باقی فیصلہ عوام کرے گی کہ ہم سنیت کو کس موڑ پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو دوستوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت والجماعت کی جو صحیح کتابیں ہیں ان سے یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا دن ہے یا وصال کا دن ہے وہ کون سا ہے، کیوں اس کو مسخ کر رہے ہیں اور حقیقت لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے الفاروق یہ کتاب، اس کا تذکرہ آپ نے ہر ایک نے سنا ہوگا جو علم کی دنیا سے واقف ہے، ریسرچ کا کام کرتا ہے، تحقیق کا طالب علم ہے، اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، الفاروق شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی، اور انہوں نے سیرت النبی بھی لکھی ہے اور دیگر کتابیں سیرت النعمان وغیرہ۔ انہوں نے صفحہ نمبر 150 پر جلی لفظوں کے اندر لکھا ہے، واضح لفظوں میں لکھا ہے حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحج 23 ہجری، کل مدت خلافت 10 برس 6 مہینہ 4 دن۔ اب اس سے بڑا میں آپ کو اور کیا مزید آپ کو حوالہ دوں، اس سے آسان، اس سے چیز دیگر حوالے ہیں اس سے بڑا، یعنی بخاری رحمہ اللہ کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ابن کثیر ہیں، طبقات ابن سعد ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، بخاری کے استاد احمد بن حنبل کا حوالہ ہے، مطلب ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اردو میں اور ہر ایک کو میسر ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ 26 ذی الحج یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اس دن کو چھوڑ کر یکم محرم الحرام کو برسی کے طور پر منانا، پھر اس میں جلوس نکالنا اور سڑکوں کے اوپر آنا، جبکہ اکابر دیوبند یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بدعت کا کام ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک جانب پھر آپ اس کے بعد پھر حکومتوں سے مطالبے ہوتے ہیں کہ جناب پہلے یکم محرم کو بھی چھٹی کا آغاز، جناب بدعت کی اجازت کیسے دی جائے؟ آپ نے ہمیشہ فتوے دیے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ وہ آپ نے بریلوی اور شیعہ علماء کے مسلک کے بکس کے اندر آپ نے یہ فتوے دیے تھے، یعنی آپ یہ دیکھیں ان سے پوچھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے 12 ربیع الاول، تو آپ کو جگہ جگہ پر پوسٹر دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ولادت منانا تو یہ تو رسول اللہ نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منایا، فقہاء نے، تابعین نے، تو جو کام رسول اللہ نے نہ کیا اور صحابہ نے نہ کیا وہ بدعت ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو نہیں کریں گے، جھنڈیاں نہیں لگائیں گے، جشن نہیں کریں گے، جلوس نہیں نکالیں گے۔ تو بھائی پھر اس پہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ان کے ہاں بدعت ٹھہرا، اور حضرت عمر کی شہادت اسے پھر یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری بات ہے، کیا کہتے ہیں جناب
کہ مومن تو کبھی شہید کا ماتم نہیں کرتا. تو اب پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے. تو پھر آپ حضرت عمر کی شہادت کو کیوں یاد رکھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا مطلب آپ کیا دنیا کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہی نہ کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ ایک عظیم سانحہ تھا، آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شہادت کے اوپر ایک افسوس کیا. اگر حضرت عمر کی شہادت کے اوپر افسوس آپ کے نزدیک جائز ٹھہر گیا ہے تو پھر سید الشہداء کی قربانیوں کے اوپر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس میں پھر جلوس اور اس میں پھر اس کو یاد کرنا، عزا کرنا اور اس میں آنسو بہانا، غم کرنا، ماتم کرنا، یہ سب بدعت ہو گیا؟ مطلب ایک تفریق صاف واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آپ صحابہ کو اہل البیت سے بڑھا رہے ہیں. اور وہ صحابہ یعنی حضرت عمر جو خود کو کہیں کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، یعنی مولا بمانا غلام، علی میرے آقا ہیں، حضرت عمر اس کی علی ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں. تو بہرحال دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک دو رخی ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور یہاں پر بہت سارے ٹی وی چینل کے اوپر اور اسکالر اور اینکر پرسن جناب یکم محرم حضرت عمر کی شہادت، خدا کا خوف کرو کہ آپ اس دن کو شہادت کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. آپ تاریخ کو کچھ اور بنا کر پیش کر رہے ہیں. تاریخ کی سچائی یہ کسی سیاسی قوت سے چھپ نہیں سکتی، اور تاریخ کی جو حقیقتیں اور جو ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اور جو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ فرقہ خود دنیا سے مٹ جائے گا. یہ بات آپ لکھ لیجئے گا کہ اگر ہم اہل سنت وہ تاریخ کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگ جائیں گے اور ہم اہل سنت صرف ایک فرقے کی نفرت کے اندر، یا ہم یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم خود کو ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ آنے والی جنریشن کو، کہ جو ہمارے سنی نوجوان ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر ہی نا وہ رستہ بدل دیں گے اور وہ کہیں گے نہیں بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، علماء نے کچھ لکھا ہوا ہے. آج تک ہمارے علماء ان دنوں کو بدعت کہتے رہے اور آج ہم اس کو منا رہے ہیں. ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جلوس بدعت ہے. یہ ہے جناب بنوری ٹاؤن کا فتویٰ. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شریعت میں کسی شخص کی پیدائش یا وفات کا دن منانا درست ہے؟ کیا آج کل جو بات چل رہی ہے کہ یوم عمر منایا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ میں، تو اس دن کے منانا کیا شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟ اگر یوم عمر درست ہے تو پھر عید میلاد النبی منانے میں کیا قباحت ہے؟ براہ کرم تسلی بخش جواب دیجیے. جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کسی شخص کی پیدائش والے دن کو ہر سال یوم پیدائش، سالگرہ اور برتھ ڈے کے نام سے منانا یہ ایک غیر اسلامی اور مغربی تہذیب کی رسم اور ان کی نقالی. اور اسی طرح کسی شخص کے وفات والے دن کو ہر سال برسی یا یوم وفات کے عنوان سے منانا بھی غیر اسلامی طریقہ ہے. مذکورہ دونوں رسوم کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے ان رسوم کا التزام کرنا شرعاً بدعت ہے. لہٰذا انبیاء کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت، ان میں سے کسی شخصیت کا یوم پیدائش منانا، یوم وفات منانا شرعاً جائز نہیں. یہ فتویٰ دیا ہوا ہے آپ کے علماء نے، آپ کے جلیل القدر، آپ کی یونیورسٹی، آپ کے ادارے نے. یا تو اس ادارے کو بند کیجئے اور خود ہی آپ کے پیچھے دنیا چلنے لگے، کیونکہ ایک طرف تو آپ نے یونیورسٹی اور دنیا کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیریٹو یہاں سے پیش ہوتا ہے، اور دوسری جانب آپ سڑکوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں اور تاریخ کو مسخ. تو اس حوالے سے میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کا یوم شہادت جو ہے، جو کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے، وہ ذوالحجہ کا جو آخری ہفتہ ہے، اس میں بعض نے کہا ہے کہ 26 ذوالحجہ اور بعض نے 27 ذوالحجہ 23 ہجری کہا ہے. ہمارے ہاں ایک یہ المیہ ہے کہ جب محرم کے مقدس ایام آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا کہ اہل سنت کے ہاں، اہل سنت کہلوانے والے کیا کرتے ہیں، وہ پروگرام جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں شان صحابہ و اہل بیت، شان صحابہ و اہل بیت، یعنی محرم کے ایام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یہ یکم محرم کو لے کے گئے ہیں کھینچ کر، اس کے پیچھے بھی جو ان کی نیت تھی یا اس کی جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ فقط یہی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو منیمائز کرنا، لوگوں کی جو توجہ ہے، لوگوں کا جو رخ ہے اس کو ہٹانا. یعنی ٹائٹل کچھ اور ہے اور ان کے آگے ٹاپک جو ہوتے ہیں، جو موضوع جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ہے اہل سنت، یہ جو دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے اصل سنیت. میں ایک سوال کرتا ہوں، محرم کے ایام میں یہ آپ کے اشتہار پرنٹ ہو جاتے ہیں شان صحابہ و اہل بیت، پہلے صحابہ پھر اہل بیت. کبھی کسی نے 22 جمادی الثانی کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم دن مناتے ہو، کبھی جب تاجدار صداقت کانفرنس کرتے ہو، لکھا ہے کبھی کسی نے مجھے کوئی اشتہار سینڈ کرے کہ شان مولا علی و ابوبکر صدیق، شان مولا علی و عمر فاروق، شان مولا علی و عثمان غنی؟ کوئی ایک حوالہ مجھے دیں. کبھی بھی نہیں ہوتا. ان کے دن پہ انہی کے، جب مولا علی علیہ السلام کا دن تو شان صحابہ و مولا علی، جب محرم کے مقدس ایام تو شان صحابہ و اہل بیت. اسے کہتے ہیں دورنگی، اسے کہتے ہیں حسد، بغض، اناد، کینہ اور عداوت. یہ اہل سنت کا کون سا چہرہ دنیا کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ جن کے دن ہوتے ہیں انہی کے نام پہ ان کو منسوب کرو، انہی کے تذکرے کرو. جب صحابہ کا ذکر کرتے ہو، جب ان کے ایام مناتے ہو تو ان کا ذکر کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کے خصائص بیان کرو. جب اہل بیت اطہار کا دن آتا ہے تو ان کے فضائل، ان کی عظمت بیان کرنی چاہیے.
مجھے خود کہا جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوا میرے کان میں کہا جاتا ہے حضرت صاحب شیعہ حضرات بہت زیادہ آ چکے ہیں آپ کو سننے کے لیے، تو شان صحابہ بیان کرنی ہے آپ نے. یعنی یہ حالات، یہ ماحول ایسا کیوں ہوا؟